لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں اولاد فاروق اعظم، نور نظر گنج شکر، خلیفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، خانوادہ محب اللہ محدث الہ آبادی کا عظیم چشم و چراغ، حضرت علامہ مولانا محمد حسین الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آج آپ کے ذکر خیر کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ 8 رجب المرجب 1322 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ رجب کا مہینہ 8 تاریخ آپ کے عرس کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک، اہل سنت والجماعت کے تمام عاشقان اولیاء تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ پورا بیان اول تا آخر سماعت فرما کر آپ اپنے آپ کو اپنے اکابرین کی یا اپنے اسلاف شناسی کے جذبے کو بیدار کرنے کی کوشش کیجیے۔ آئیے آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی ذات کے تعلق سے جاننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جس علمی خانوادے کے چشم و چراغ تھے، اس کی دینی، علمی، سیاسی، سماجی اور روحانی و انقلاب آفری تاریخ ماہ و سال نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ہے۔ آپ کے خانوادے کے جو خدمات ہیں وہ چند سال نہیں بلکہ صدیوں سے اس خانوادے کے خدمات اسلام اور اہل اسلام کے لیے ہیں۔ الحمدللہ۔ فقیہ وقت، محدث اجل، عارف حق، شیخ السالکین حضرت شاہ محب اللہ محدث الہ آبادی سے لے کر فرید الملت والدین شیوخ الکاملین حضرت شاہ فرید الدین مسعود گنج شکر تک، اور سلطان عادل شیخ شہاب الدین فرخ شاہ کابلی سے لے کر خلیفۃ المسلمین امام العادلین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک، ہر دور میں اس خانوادے کے افراد ملت اسلامیہ کے لیے باعث صد افتخار بنے رہے، اور تاریخ اسلام کا کوئی بھی ورق ان کی ہمہ جہت خدمات سے خالی نہیں رہا۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت میں حضرت شیخ محب اللہ الہ آبادی اور 29ویں پشت میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر اور 43ویں پشت میں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی پیدائش و پرداخت کے تعلق سے سنیں۔ حضرت مولانا کی پیدائش کے سلسلے میں متعدد اقوال ہیں۔ اغلب یہ ہے کہ آپ 1853 عیسوی کے کسی مہینہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تذکرہ نگار لکھتا ہے کہ 1857 عیسوی میں جب ہندوستان کی پہلی تحریک آزادی شروع ہوئی، جسے غدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مولانا کی عمر 4.5 برس تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا غالباً 1853 کے کسی مہینے میں پیدا ہوئے۔ 1857 کے ہنگامہ خیز حالات میں مولانا کا خانوادہ بھی متاثر ہوا۔ خاندان کے بہت سے سرکردہ حضرات گرفتار کر لیے گئے، اور جو حضرات گرفتاری سے بچ گئے تھے وہ حالات کے بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اپنے بال بچوں کو لے کر ادھر ادھر روپوش ہو گئے، چھپ گئے۔ انہی لوگوں میں مولانا کے حقیقی چچا حضرت مولانا تجمل حسین چشتی علیہ رحمہ بھی تھے، جو بشمول آپ کے اپنے پورے کنبے کے ساتھ موضع ملہن ضلع الہ آباد منتقل ہو گئے، اور جب تک حالات معمول پر نہیں لوٹے وہی مقیم رہے۔ مولانا محمد الفاروقی صاحب لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں یعنی 1857 عیسوی چکے ہندوستان کی حالت نہایت ہیجانی ہو رہی تھی۔ علماء کو اپنی عزت و حرمت کی حفاظت مشکل ہو رہی تھی۔ ہر شخص مشکوک نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، چونکہ مولانا کا خاندان بھی ایک با اثر علمی خاندان تھا، لہٰذا اس پر بھی اشتباہ کی نظریں پڑتی تھی۔ چنانچہ اکثر افراد خاندان قلعہ میں قید کیے جا چکے تھے۔ آپ کے چچا مولانا تجمل حسین صاحب رحمت اللہ علیہ گھر والوں کو لے کر موضع ملن چلے گئے، اور جب تک غدر کا زمانہ رہا یہ سب لوگ وہیں مقیم رہے۔
حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس گھرانے میں اپنی آنکھیں کھولی تھی اس کا ہر فرد علمی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا تھا۔ والد گرامی حضرت مولانا تفضل حسین چشتی صابری، امی محترم حضرت مولانا تجمل حسین چشتی صابری اور حضرت مولانا مہدی حسین چشتی صابری وغیرہ کا شمار وقت کے متبحر علماء میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ خاندان محب اللہ کی ہر شاخ میں علم و فضل کے حاملین افراد کی کثرت تھی، اور پھر تعلیم و تعلم کا مشغلہ خاندانی روایات کا ایک اہم حصہ تھا جو نسلاً بعد نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ لہٰذا آپ بھی بلا کسی لیت و لال کے اسی راہ پر چل پڑے جس پر اپنے بزرگوں کو دیکھا، اور آگے چل کر نہ صرف اپنے اسلاف و اکابر کی پاکیزہ روایات کا امین بن گئے بلکہ ان کے اور بعد والوں کے لیے باعث افتخار بھی قرار پائے۔ آپ کی مکتب کی تعلیم قصبہ میلن میں ہوئی اور الہ آباد واپسی پر حفظ قرآن کریم ما تجوید و ترتیل کی تکمیل حافظ اجر الدین الہ آبادی سے فرمائی۔ اس وقت عمر طبعی لگ بھگ 13 برس کی تھی۔ حفظ قرآن کے بعد عربی و فارسی کی ابتدائی کتابیں اپنے چچا حضرت مولانا مہدی حسین چشتی صابری سے پڑھی، پھر حضرت مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی کی شاگردی اختیار کی۔ حضرت مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی اس وقت جبل پور میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے تھے اور حضرت مولانا کے خاندان سے گہرا ربط و ضبط رکھتے تھے، اس لیے وہ جب کبھی آپ کے یہاں تشریف لاتے تو مہینوں قیام کرتے، اور اس قیام کا مقصد صرف آپ کو تعلیم و تعلم کرنا ہوتا تھا۔ چنانچہ بہت سے اہم فنون کی کتابیں آپ نے حضرت مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی سے پڑھی۔ حضرت مولانا نعمت اللہ فرنگی محلی جو جوہر شناس نگاہ رکھتے تھے، انہوں نے جب آپ کی ذہانت و فطانت اور محبت و دلچسپی کا مظاہرہ دیکھا تو آپ کو اپنے ساتھ فرنگی محل لے آئے اور استاد الفقہا ابو الحسنات حضرت مولانا عبد الحی فرنگی محلی کے سپرد فرما دیا۔ پھر کیا تھا، ایک قطرہ دریا سے ملا اور دریا ہو گیا۔ آپ کی اخاذ طبیعت پر حضرت علامہ ابو الحسنات کے علمی تبحر کا خاص اثر مرتب ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے جملہ علوم و فنون پر مضبوط گرفت حاصل کر لی اور ایک قلیل عرصہ میں علمی دنیا میں ایک نمایاں مقام پیدا کر لیا۔ حضرت علامہ ابو الحسنات بھی آپ کی جودت فکر اور فطری خوبیوں سے بہت متاثر تھے، اور اس وجہ سے آپ پر سے ان کی نظر شفقت نہ ہٹتی تھی۔ مولانا محمد الفاروقی لکھتے ہیں کہ مولانا عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر شفقت آپ پر بہت تھی۔ انہوں نے آپ کو ابو زیکا کا خطاب عطا کیا۔ اکثر آپ کو حکم دیتے تھے کہ فلاں مسجد میں واعظ بیان کرو، چنانچہ یہ بھی فرمایا کہ آج میں بھی تمہارا بیان سنوں گا۔ غور کیجئے، استاد اپنے شاگرد کو کہیں کہ فلاں جگہ بیان کرو اور پھر یہ خوشخبری بھی سنائے کہ آج تمہارا بیان میں بھی سنوں گا۔ غور کیجئے اس شاگرد کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت مولانا عبد الحی صاحب کے تلامذہ میں یہ شرف آپ ہی کو حاصل تھا کہ آپ کی ذات میں مولانا کی جامعیت علوم و فنون بھی آئی۔ آپ اپنے تمام معاصرین میں اس خصوصیت کے ساتھ ممتاز تھے۔ ابو الحسنات حضرت علامہ ابو الحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ پر اس درجہ اعتماد تھا کہ فراغت کے بعد آپ کو 2 سال تک اپنے پاس روکے رکھا اور طلبہ کو پڑھانے کی ذمہ داری آپ کے سپرد فرمائی۔ غور کیجئے، یعنی اپنے شاگرد کا بیان سننا، پھر فراغت کے بعد اپنے ہی مکتب میں، اپنے ہی درسگاہ میں روک کر کے رکھنا اور اپنی موجودگی میں طلبہ کو پڑھانے کی اجازت دینا، یہ حضرت علامہ مولانا محمد حسین کی الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ الحمدللہ۔ آپ کا تذکرہ نگار لکھتا ہے کہ درسیات ختم کرنے کے بعد آپ کو مولانا عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال تک اپنے پاس رکھا اور تمام اسباق آپ کے سپرد کر دیے، سوائے آخری کتابوں کے باقی سب آپ ہی پڑھاتے تھے۔ اسی زمانے میں بہت سے حضرات آپ کے شاگرد ہوئے۔ آپ علم تجوید کے بھی زبردست ماہر تھے، چنانچہ باقاعدہ اس فن کو حاصل کرنے کے لیے حضرت مولانا قاری عبد الرحمن پانی پتی کے پاس پانی پت تشریف لے گئے اور ان سے فن تجوید کے اہم کتابیں سبقن پڑھی۔
اور سند قرات سبع عشرہ کے ساتھ ساتھ سند حدیث بھی حاصل فرمائی، اور پھر صرف فن حدیث کا اشتیاق ہوا تو دہلی کے لیے رخت سفر باندھا اور خاندان ولی اللہ کی قائم کردہ درسگاہ میں کچھ دن رہ کر فن حدیث میں عبور پیدا کیا اور سند حاصل کی۔ دوران تدریس علم تصوف سے ایک لگاؤ پیدا ہوا اور اپنے اب محترم حضرت مولانا شاہ تجمل حسین چشتی سے سلسلہ نقشبندیہ کے اذکار و اشغال کی تربیت لی، پھر اس کے بعد حج بیت اللہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ آپ کے حج بیت اللہ بھی بڑا دلچسپ ہے، توجہ سے سنیے۔ آپ نے 4 مرتبہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ پہلی بار آپ کو حج کے ساتھ جو مزید سعادت نصیب ہوئی وہ سرزمین مکہ میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے بیعت و ارادت ہے، اور اس موقع پر آپ کو حضرت شاہ عبد الغنی نقشبندی محدث مکہ مکرمہ سے سند حدیث بھی ملی۔ کچھ سال بعد دوسری بار جب حج کے لیے تشریف لے گئے اور تقریباً 5 مہینے قیام فرما کر حرمین طیبین کے انوار و نعمت سے مالا مال ہوئے۔ اس کے بعد تیسرا حج اپنے چچا حضرت مولانا تجمل حسین صاحب کے ساتھ کیا، اس وقت آپ کے مرشد گرامی باقید حیات تھے، اور چوتھا حج مرشد گرامی کی وفات کے بعد کیا جو آپ کا آخری حج تھا۔ آپ کے سوانح نگار نے آپ کے 4 سفر حج کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، مگر سال ہجری یا عیسوی کی نشاندہی نہیں کی ہے، ورنہ دوسری کتاب میں اور نہ ہی دوسری کتاب میں یہ دستیاب ہے۔ آپ جب بھی حج کے لیے تشریف لے جاتے واپس آنے کا ارادہ ترک فرما دیتے، چھوڑ دیتے، مگر ہر بار حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا حکم ہوتا کہ واپس جاؤ۔ آخری بار جب حج کے لیے حاضر ہوئے تو اس بار بھی واپسی کا خیال دل سے نکال دیا اور ایک پختہ ارادہ کر لیا کہ ہندوستان لوٹ کر نہیں جاؤں گا، لیکن خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ واپسی پر اصرار کر رہے ہیں۔ پیر خواب میں آ کے کہہ رہے کہ نہیں تم واپس ہندوستان جاؤ، لہٰذا آپ واپس چلے آئے۔ واضح رہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے والد گرامی حضرت مولانا تفضل حسین چشتی صابری رحمت اللہ علیہ مکہ شریف میں مدفون ہیں۔ جی ہاں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی اور مولانا محمد حسین الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کے والد، یہ دونوں شہر مکہ میں مدفون ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت حاجی صاحب کے چہیتے مرید و خلیفہ تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے جب ہندوستان سے مکہ ہجرت کی تو آپ کے والد گرامی بھی ترک وطن کر کے مکہ چلے گئے، مگر ان کا انتقال حاجی صاحب سے پہلے ہی ہو گیا، اور بعد میں وہی قبر حاجی صاحب کی بھی آخری آرام گاہ بنی جس میں آپ کے والد گرامی مدفون ہیں۔ یعنی ایک ہی قبر میں والد گرامی بھی اور مرشد گرامی بھی دونوں مدفون ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا سنیے۔ حضرت مولانا محمد الفاروقی لکھتے ہیں کہ آپ کے والد کا انتقال مکہ معظمہ میں ہوا اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اسی قبر میں وہ دفن ہوئے جس میں بعد کو ان کے مرشد حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مدفون ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی رحمت اللہ علیہ مزار پر فاتحہ پڑھنے تشریف لے جاتے تو کہتے کہ اس قبر میں قبلتین ہیں، یعنی میرے 2 قبلے، ایک تو میرے والد صاحب اور دوسرے میرے مرشد گرامی، وہ دونوں کے دونوں اسی قبر میں مدفون ہیں۔ حج و زیارت کے موقع میں بارگاہ رسالت میں بھی حاضری ہوتی تھی، اس تعلق سے بھی سنیے۔ زیارت روضہ اطہر کی نیت سے مدینہ طیبہ کی حاضری ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے کہ اگر قبول ہو جائے تو دارین میں انسان کو معراج کمال نصیب ہو جائے۔ یہی سوچ کر ہر عاشق کسی پروانے کی طرح اس شمع ملکوتی کے گرد چکر کاٹنے کو بےتاب رہتا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان جسے یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد حسین الہ آبادی رحمت اللہ علیہ بھی انہی نیک بخت انسانوں میں ایک تھے جن کے دل کی دھڑکنیں اس محبوب جملہ محبوبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے غذا حاصل کرتے تھے، اور جن کی پوری زندگی احیاء سنت و اجراء سنت سے عبارت تھی۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور رو دھو کر اپنا سارا دکھ درد غمخوار امت
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرض کرتے، پھر نم آنکھوں سے مکۃ المکرمہ حاضر ہو کر ارکان حج کی ادائیگی فرماتے، اور اس کے بعد جب وطن کے لیے رخت سفر باندھتے تو پھر گنبد خضرا کے جنتی چھاؤں میں حاضر ہو کر بارگاہ بے کس پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آخری سلام نظر کرتے اور اجازت لے کر وطن واپس لوٹتے۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ جس کو جو کمال ملتا ہے وہ بارگاہ رسالت سے ملتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ اللہ کریم عطا فرماتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، مگر مولانا محمد حسین الہ آبادی رحمت اللہ علیہ کو اس بارگاہ سے کچھ ایسی خصوصی نعمتیں عطا ہوئی جو بہت کم لوگوں کو یا بہت خاص لوگوں کو ملا کرتی ہیں۔ آپ خود فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ پر جن خاص نعمتوں کا فیضان فرمایا وہ حد و شمار سے باہر ہیں۔ جی ہاں، چوتھا حج آپ نے پیر و مرشد کے وصال کے بعد ادا کیا اور یہ آپ کا آخری حج تھا۔ اس بار جب بارگاہ نبوی میں حاضر ہونے کا انداز کچھ یوں نرالا تھا کہ آپ ماں چند احباب کے اونٹوں پر سوار تھے۔ حاجی فرزند علی نام کا ایک قوال جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا، وہ اپنے مخصوص انداز میں نعت شریف اور عارفانہ کلام پڑھتا جاتا تھا اور مولانا جھومتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔ قافلہ جو مدینے پاک سے قریب ہوتا تھا، سوز و گداز اور شورش بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اور جب فرزند علی قوال نے یہ غزل پڑھی، دشت یثرب میں تیرے ناقہ کے پیچھے پیچھے دھجیاں جیب و داما کے اڑاتے جاتے، صدقے ہوتے کبھی ناقہ کے کبھی محمل کے، سارے باقی انہی ہاتھوں بلائے لیتے، تو حضرت پر ایک عجیب و غریب کیفیت طاری تھی اور پورے قافلے پر اس کا اثر قابل دید تھا۔ آخری بار جب آپ سفر حج سے لوٹتے تو آخری سلام پیش کرنے دربار اقدس میں حاضر نہیں ہوئے اور فرمایا کہ میں اس بارگاہ سے جدا ہونے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر جب تک حیات رہے ہمیشہ مغموم اور رنجیدہ رہے۔ غور کیجئے، ایسے بھی عاشق ہیں کہ جب آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے، مدینے میں تھے، لیکن آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ آخری سلام میں کیسے پیش کروں، یہ میری ذات میں طاقت نہیں ہے، کیسے پیش کروں میں۔ ایسے بھی عاشق ہے۔ الحمدللہ، اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے۔ 8 رجب ان کے عرس کی تاریخ ہے۔ اللہ کریم کرم فرمائے، ان کے فیض اور برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض کر دوں کہ یہ سارا بیان جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ کتاب ہے حضرت کی ہی، تذکرہ غوث سمدانی۔ اس کتاب کی شروعاتی اوراق میں حضرت کے حیات کے تعلق سے جو باتیں لکھی ہے میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔